الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اہلیان لاہور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج وہ باوجود رکاوٹوں کے یہاں پر جوک در جوک آئے اور اس جلسے کو تاریخی بنایا۔ اس جلسے کو تاریخی بنایا۔ لاہور پاکستان کا دل ہے اور جب لاہور کا دل دھڑکتا ہے تو یہ پورے پاکستان میں محسوس ہوتا ہے۔ لہذا آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں آج کے اس تاریخی اجلاس پہ۔ میں پی ڈی ایم کے پارٹیز کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس باوجود رکاوٹوں کے ہر جلسے کو کامیاب بنایا۔ یہ رکاوٹیں، یہ گرفتاریاں، یہ آنسو گیس، یہ ٹیئر گیس، یہ عوام کو نہیں روک سکتی اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، حکومت لرزا گئی ہے، حکومت اب زیادہ دیر چلنے والی نہیں۔ ہم اپنے اگر سفر کو دیکھیں تو 20 ستمبر کو پی ڈی ایم وجود میں آیا اور اس کے بعد گوجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ، پشاور، ملتان سے ہوتے ہوئے آج لاہور میں یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ ہم مذمت کرتے ہیں ان حکمرانوں کی جنہوں نے ہر موقع پہ رکاوٹیں ڈالی۔ یہ رکاوٹیں عوام کو اپنے مقصد سے دور کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان جلسوں سے پاکستان کے عوام میں یہ احساس پیدا ہوا ہے اور یہ متفقہ احساس ہے، متفقہ سوچ ہے کہ اس ملک میں یہ ہائیبرڈ حکومت، یہ جعلی حکومت ہمیں کسی صورت میں بھی منظور نہیں۔ 2018 کے الیکشن اپنی موبائل کی لائٹ دھاندلی کے الیکشن تھے کہ اس کو ہم کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عوام صحیح منتخب عوام کے نمائندے اور ملک میں صحیح جمہوریت چاہتے ہیں۔ عوام
چاہتی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی پاسداری ہو اور ملک میں ایسے طریقے سے چلایا جائے جو آئینی طریقہ ہو۔ یہ جو موجودہ طریقہ ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں، اس کو ہم کسی صورت میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنے حدود کے اندر کام کرے اور اپنے حدود سے نکل کے کسی اور ادارے کی حدود میں مداخلت نہ کرے۔ اگر یہ کیا گیا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور اس کو ہم مانتے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں اور آپ ہی کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ ملک کے 4 صوبے ہیں، 4 اکائیاں ہیں اس فیڈریشن کی، وفاق کی، وہ مضبوط ہو، ان کو مالی اور انتظامی اختیارات حاصل ہو تو تب جا کے پاکستان مضبوط ہوگا۔ پاکستان کی اکائیاں مضبوط ہوں گی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ ہم 18ویں ترمیم جو کہ متفقہ طور پر اسمبلی نے پاس کیا تھا، اس میں اگر کوئی رد و بدل کی گئی تو اس کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اس کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور بیرونی پالیسیاں فیل ہو گئی ہیں۔ سب جتنے بھی ادارے ہیں وہ مفلوج ہو گئے ہیں۔ آج ملک میں جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور ملک کی اقتصادی جو پالیسیاں ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ آج پاکستان میں جتنی مہنگائی ہے وہ اس خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سب سے زیادہ ہے۔ آج غریب لوگ چینی اور آٹے کے لیے ترس رہے ہیں۔ عمران نیازی کہتا ہے کہ مافیا ہے جنہوں نے یہ قیمتیں بڑھائی ہیں۔ مافیا کو آپ نے اب تک بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ وہ مافیا آپ کے ساتھ بیٹھی ہے اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ مافیا ہیں، ان کے خلاف آپ کوئی قدم نہیں اٹھانے کے لیے تیار۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں جس طریقے سے بڑھ گئی ہیں، عوام اس سے نالاں ہے۔ ایک تنخواہ دار شخص 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے مہیا نہیں کر سکتا۔ بجلی اور گیس کی مہنگائی کی قیمتوں کے بڑھنے سے
خوراک کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں رہتا. یہ سب چیزیں جب آپ دیکھیں، اس نے جو وعدے کیے کہ میں اس ملک کو ریاست مدینہ بناؤں گا، اس کے سب وعدے جھوٹے نکلے. یہ یو ٹرن کا ماسٹر ہے، اور اس ملک میں جس طریقے سے اس نے لوگوں کو پریشان کیا ہے، یہ تاریخ میں ایسی صورتحال ہم نے پہلے نہیں دیکھی. عوام اور حکومت کے درمیان بد اعتمادی ہے. یہ بد اعتمادی تب ختم ہوگی جب عمران نیازی استعفیٰ دے گا. اور آج آپ سب مل کے یہ کہیں کہ عمران نیازی استعفیٰ دو، عمران نیازی استعفیٰ دو، عمران نیازی استعفیٰ دو، تو تب جا کے ہم اس ملک میں ایک نئے عمرانی معاہدے کے ساتھ ایک ایسا طریقہ کار بنائیں گے کہ یہ ملک چل پڑے. آئندہ جو بھی حکومت آئے گی انشاءاللہ پی ڈی ایم کی ہوگی، وہ آپ کے مسئلے حل کریں گے، آپ کے مشکلات حل کریں گے، اس پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم سب کی دعا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس ملک میں دوبارہ انتخابات ہوں گے، اور لاہور کے لوگ انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے جیسے پہلے یہاں پر نواز شریف صاحب کو کامیاب کیا تھا، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ لاہور آپ ووٹ کو عزت دے گا اور انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل ہوگی. قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو